اس تصویر سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت سیاسی ماحول کیا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اپوزیشن جماعتیں اب اپنے اپنے رینکس کو کلوز کر رہی ہیں۔ اصطلاح استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جن معاملات کے اوپر وہ مل نہیں بیٹھتے تھے اور آپس میں ان کے مخاصمت اگر نہیں بھی تھی تو مخالفت ضرور تھی، ان معاملات کو ایک طرف رکھ کر اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کو قابل عمل بنایا جائے اور بانتیجہ بنایا جائے۔ آج بھی ملاقاتیں ہوں گی، جو حکومت کے ایلائز ہیں ان سے بھی رابطے دوبارہ سے کیے جا رہے ہیں اور ایک فائنل شیپ دی جا رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ 172 اراکین درکار ہیں اور 172 اراکین 100% جب تک آپ کے پاس نہیں ہو تب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بارے میں کسی قسم کی پیشین گوئی کرنا حماقت ہوگی۔ تو اپوزیشن پہلے 172 اراکین پورے کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم 172 کا نہیں سوچ رہے، ہم 182 185 کا سوچ رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر سے کہیں پر لوگ آگے پیچھے ہوں تو ہمیں دھچکا نہ لگے، تو ہم کوشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کوشن کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کے اندر سے لوگوں کے ٹوٹنے کا امکان ہے۔ جبھی تو شیخ رشید کو یکدم جہانگیر خان ترین کی یاد آئی۔ جہانگیر ترین صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی 5-6 سال سے۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہے، پولیٹیکل بندے ہیں۔ تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے، MQM ہماری اتحادی پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور اگر جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ اور اگر تحریک انصاف، میں عمران خان کا ساتھی ہوں، فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین سے میری ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے، ذاتی رائے کے طور پر انہوں نے پیش کیا، لیکن اپنے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دینا کہ جہانگیر خان ترین سے آپ تعلقات بہتر بنائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے کیو لیگ اور این لیگ کے درمیان معاملات طے پاتے ہوئے نظر آتے ہیں ملاقاتوں کی حد تک۔ آپ کو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر واقعتاً جہانگیر خان ترین کے گروپ کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ویسے تو بہت بااعتماد نظر آتے ہیں اور اپوزیشن کو ہوا میں اڑانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس حد تک پریشان ہے کہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کو باقاعدہ مان رہے ہیں۔ تو اگر جہانگیر خان ترین اور ان کا گروپ نہ ہوتا اور اگر یہ معاملات پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہوتے تو پھر شیخ رشید کو یہ کہنے کی زحمت نہ ہوتی۔ اب جہانگیر خان ترین کیوں یہ باتیں سنیں گے؟ یہ یاد رہے کہ جہانگیر خان ترین دوسری جماعت کے ممبران جیسے نہیں تھے، وہ عمران خان کا دست راست تھے۔ 2018 کے انتخابات کی جتنی تیاری ہے باقاعدہ کمپیوٹرز اور پریزنٹیشنز بنا کر کس کو کہاں سے اٹھانا ہے، کدھر لے کے جانا ہے، انہوں نے کی تھی۔ ساتھ اون چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ کن کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بیٹھ کے انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے بعد اور اس سے پہلے عمران خان کو مکمل طور پر سپورٹ حاصل رہی، ان کے وسائل استعمال ہوتے رہے، لیکن بعد میں جو ان کے ساتھ ہوا اس نے بڑے گہرے زخم چھوڑے ہیں۔ ان کے خاندان کے ساتھ جو ہوا اور ان کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر کے اوپر کیمرے لگانے سے لے کر عدالتوں میں گھسیٹنے تک اور ذاتی کیمپین غلاظت بھری ان کے خلاف چلانے تک، تمام وہ کام کیے جو اپنے بدترین اوپوننٹس کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب وہی جہانگیر ترین جو ہیں آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ چند ایک لوگ موجود ہیں جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کو 172 سے 185 تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو حکومت کے ولنریبلٹی کا احساس ہوگا۔ وزیر اعظم آج دورہ روس کے اوپر بھی گئے۔ اس دورے سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈران سے باقاعدہ باتیں کی، تو وہ جا تو روس میں رہے ہیں لیکن ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طوفان ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ پرفیکٹ سٹارم نہیں ہے، مکمل طور پر حتمیت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ایک بہت خوفناک قسم کا خطرہ ہے جس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن خطرہ یقیناً موجود ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے نمبرز کو پورا کریں۔ آخر میں آ کر اپوزیشن کے کورٹ کے اندر یہ بال ہوگا، ان کو اپنے نمبرز پورے کرنے ہوں گے، نہ صرف اپنے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ رکھنا ہوگا بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آپ نے کھوج لگانا ہوگا ان لوگوں کا جو ظاہراً تو اس حکومت کے ساتھ ہیں لیکن اتنے نالاں ہیں
کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کو پر تیار ہو سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ بہرحال نو کانفیڈنس کی موو کا اس وقت ہوگا جب تاریخ اناؤنس کی جائے گی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد حالات کیا بنتے ہیں۔ اپوزیشن کا خیال ہے کہ پکڑ تکڑ ہوگی، بھاؤ تاؤ کیا جائے گا اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس نمبرز ہو جائیں گے۔ حکومت ان حالات میں نہ پھنسی ہوتی اگر حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس کے اوپر عوام کے جذبات مجروح نہ ہوئے ہوتے، ان کی زندگیاں تباہ نہ ہوئی ہوتی اور بات چیت کا مڈل گراؤنڈ چھوڑا ہوتا۔ لیکن جب آپ طاقت کے نشے میں مخمور ہوتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے، تب آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو عمومی حالات میں تو ہضم ہو سکتی ہیں، لیکن خاص حالات میں جن کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ تعلقات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بزنس کمیونٹی مخصوص گروپوں کو چھوڑ کر ان سے تعلقات اٹھا کے آپ دیکھ لیں، پارٹی کے اندر تعلقات کو آپ لے لیں، اپوزیشن کے ساتھ آپ تعلقات لے لیں، اور تو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا بندوبست نہ کیا ہو۔ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ اب اس کلہاڑی کو ہم نے پاؤں سے نکال کر سر پر رسید کرنا ہے اور اس حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ آسان کام نہیں ہوگا، طاقت میں آنے کے لیے جتنی تگودو کی جاتی ہے، طاقت سے نکالنے سے بچنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ تگودو کی جاتی ہے، تو یہ آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر کشمکش بھی ہوگی، اس کے اندر وائلنس بھی ہوگا، اس کے اندر تنازع بھی ہوگا، لیکن اب یہ موو کسی نہ کسی نقطے پر جا کر ٹھہر جائے گی۔ یہ ویسے نہیں ہوگا کہ ہم نے پلان کیا تھا اور فون آ گیا اور ہم نے اس کو معطل کر دیا۔ شیخ رشید صاحب کا خیال ہے کہ فون آ جائے گا، لیکن اب اگر فون آیا تو فون کرنے والے کا نام بھی سامنے آ جائے گا، کم از کم اب روایت یہی چلنے کے لیے۔ تو اب فون آنے کی امید نہیں ہے، اور اگر کسی نے فون کیا تو اس کا نام بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اب وہ فون آتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اگر آئے گا بھی تو ظاہر ہے پھر اس کی خبر بن جائے گی۔ جو نیوٹریلٹی ہے اس کو ثابت کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے، اپوزیشن کے جو دعوے ہیں ان کو مؤثر کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے، اور حکومت کا اگر خیال ہے کہ وہ ناقابل فتح ہیں اپوزیشن کے لیے، اس کو ثابت کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ دن ابھی تھوڑے رہ گئے ہیں، ہفتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر 172 سے نمبر 185 تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر یہ معاملہ جلدی طے ہو سکتا ہے۔ حکومت بھی پورا زور لگائے گی۔ وزیر اعظم جب روس کے دورے سے واپس آئیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جن چیلنجز کو وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ چیلنجز ان کی واپسی پر مزید گھمبیر ہو چکے ہیں۔